ایک تحریک چل رہی ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے، یہ بھی کچھ غیرت مند مسلمان ایسی تحریک چلا رہے ہیں اور سنا ہے کہ اس کا کچھ اثر بھی ہو رہا ہے۔ اس میں ایک بات مجھ سے بار بار پوچھی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو فرینچائز ہیں جیسے میک ڈونلڈ ہے یا KFC ہے یا اس قسم کے جو کمپنیاں ہیں جن کے کھانے جن کی غذائیں وغیرہ بکتی ہیں، اس کے جو مالک ہیں وہ مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں۔ البتہ چونکہ فرنچائز کا انہوں نے معاہدہ کر رکھا ہے، لہذا 5% یا 10% آمدنی کا حصہ وہ ان کمپنیوں کو جاتا ہے۔ تو اگر ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا تو خود ان مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا جو کہ فرنچائز لیے بیٹھے ہیں۔ تو میں اس کے جواب میں ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ یہ مسئلہ فتوے کا نہیں ہے، یہ ایمانی غیرت کا مسئلہ ہے، غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے۔ کسی مسلمان، کسی غیرت مند مسلمان کو یہ گوارا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی آمدنی کا 1 پیسہ بھی کسی ایسے شخص کو پہنچے جو اسرائیل کو مدد دے رہا ہے۔ یہ انسان کی ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ یہ کہنا کہ بھئی 5% جاتا ہے، اب 95% تو ہم کھاتے ہیں۔ ارے بھائی 95% آپ کھا چکے، بہت الحمدللہ، کافی آپ نے نفع بنا لیا۔ اب آپ یہ تو کر سکتے ہو کہ اس فرنچائز کو ختم کر کے اپنا کاروبار شروع کر دو۔ اگر اس کو ختم کر کے اپنا کاروبار شروع کرو گے تو ذرا تھوڑا سا پتہ تو چلے گا ان کو کہ یہ جو ہم دنیا بھر کے اندر ہم اپنی مصنوعات چلا رہے ہیں، دنیا بھر میں ہمارا سکہ چل رہا ہے، اس کا کچھ اثر تو ہوگا۔ یہ کہنا کہ 5% جا رہا ہے ان کو اور ہم نے 5% جا کے کیا اس میں کیا فرق پڑے گا؟ آپ ذرا یہ سوچو کہ اگر کوئی میری آمدنی کا 50% نہیں 1% کسی ایسے شخص کو پہنچ رہا ہو جو میرے باپ کے قتل کی سازش کر رہا ہے، گوارا کرو گے کہ میری آمدنی کا 1% ایسے شخص کو دیا جا رہا ہے جو میرے باپ کے قتل کی سازش کر رہا ہے یا میرے قتل کی سازش کر رہا ہے؟ تو یہاں اس کو 1% اور 2% اور 5% سے ناپو گے۔ لوگ فتوے کی بات کرتے ہیں، یہ فتوے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے، اور اس غیرت ایمانی کے تحت یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی غیرت مند مسلمان کو اس کا اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا یہ بھی اس کوشش کا ایک حصہ ہے۔ اور اس وقت یوں سمجھو کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے پوری امت مسلمہ حالت جنگ میں ہے، پوری امت مسلمہ حالت جنگ میں ہے، کیونکہ یہ حملہ صرف فلسطینیوں پر نہیں ہو رہا، معال کار اس کا اثر پورے عالم اسلام پر پڑنے والا ہے۔ لہذا حالت جنگ میں ہے۔ جب اس حالت جنگ میں ہے تو جو لوگ کہ عالم اسلام کے خلاف یہ سازش کر رہے ہیں ان کو کسی طرح بھی نفع پہنچانا، چاہے وہ 1 پیسے کا ہو، یہ ایک مسلمان کی غیرت کو اسے گوارا نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا میں اس بات کی حمایت کرتا ہوں کہ ایسی چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے جس کا فائدہ ان طاقتوں کو پہنچ رہا ہے۔ تو اپنی سی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا جاری رکھو، کوئی وقت خالی نہ جائے جس میں اللہ تعالیٰ سے نہ مانگا جا رہا ہو، اور پھر اللہ کے فیصلے پر راضی رہو۔ پھر جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی برحق ہے، وہ ہماری خواہش کے مطابق ہو تو برحق ہے، ہماری خواہش کے خلاف ہو تو برحق ہے۔ تو بس یہ ہے پریشانی کا علاج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com